نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الملاحم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم ويكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيد حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يورده فيقول الذي يورده عليه لا عرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طالت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا فلتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانها ولا يتبيانها ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقاته فلا يطعمه ولتقومن الساعة ويليت حوزه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع عقلته إلى فيه فلا يطعمه متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله باب الملاحم ملاحم ملحمہ کی جمع ہے اور ملحمہ بڑی جنگ کو کہتے ہیں تو قرب قیامت کے ایام میں کئی بہت بڑی جنگیں ہوگی جنگیں عظیم قسم کی جنگیں وہ لڑی جائیں گی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک لب ہے نبی الملاحم جنگوں کے نبی آپ رحمت للعالمین بھی ہیں اور نبی الملاحم بھی ہیں یعنی رحمت کبھی نرمی کے انداز میں آتی ہے اور کبھی رحمت کے لیے تلوار کا چلانا بھی ضروری ہو جاتا ہے جہاں ہر طرف شر ہو ہر طرف فساد ہو ہر طرف لوگ جو ہیں وہ فساد کرنے کے شوقین ہوں تو ان کا حل سوائے تلوار کے اور کوئی نہیں ہوتا نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو بڑے گروہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں دو بہت بڑے گروہ آپس میں لڑیں گے اس کے بعد قیامت ہوگی یہ دونوں گروہ جو آپس میں لڑیں گے ان دونوں کا ایمان ایک ہوگا دین ہوگا دعویٰ بات ایک ہی کرتے ہوگی مسلمانوں کے درمیان جتنی جنگیں آپس میں ہوئیں دونوں مسلمان تھے دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے آج بھی لڑ رہے ہیں بے شمار مقامات پر تو یہ ایک عظیم جنگ قرب قیامت سے پہلے جنگ دو عظیم گروہ آپس میں لڑیں گے اور ان کا دعویٰ ایک ہی ہوگا ان کا ایمان اور دعویٰ سے مراد یہاں ایمان ہے ان کا دین اور ایمان جو ہے وہ ایک ہی ہوگا
اور اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کچھ دھوکہ باز، دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، جو جھوٹے بھی ہوں گے دجال بھی ہوں گے، اور ان کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، 30 کے قریب انسانیت کو دھوکہ دے کر گمراہ کرنے والے جھوٹے جو ہے وہ جب تک ظاہر نہیں ہوتے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ یہ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ جو جھوٹے 30 آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم جو ہے وہ اس کو اٹھا نہیں لیا جاتا۔ علم کیسے اٹھتا ہے؟ علم والے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے، جو لوگ علم والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور پیچھے علم کی کمی ہو جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہوں گے لوگ، میں بڑا علامہ ہوں نام کے ساتھ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہم کتابوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام پڑھتے ہیں تو صرف لکھا ہوتا ہے ان ابی بکر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوتا ہے ان عمر۔ آج کے ہمارے علامے جو ان کے ناموں سے پہلے 3 سطریں لکھی ہوتی ہیں، جو آگے یہ سطریں لمبی ہو جائیں گی لوگ جاہل ہوں، جاہلوں کے اوپر جو ہے وہ علم کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی مہر وغیرہ لگی ہوگی، تو جو عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزشتہ جتنے بھی علماء تھے، ایسے ایسے لوگ بھی مثال تفسیر کبیر امام رازی نے لکھی، اس کی 31 جلدیں ہیں، اور آج کل کے جو علماء جو ہیں وہ انہوں نے اس جیسی 700 کتابیں لکھی امام رازی نے، ایک تفسیر کبیر 31 جلدوں پر ہے، بڑی تقسیم کی وہ جلدیں ہیں۔ تو آج کے علماء جتنے انہوں نے صفحے لکھے اتنے صفحے انہوں نے پڑھے بھی نہیں ہوں، تو ان کے مقابلے میں آج کے علماء کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا یہ علم اٹھ جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور وقت کے اندر سے برکت جو ہے وہ اٹھ جائے گی۔ مہینے گزرتے اتنا ٹائم لگے گا جتنا ہفتے گزرے ٹائم لگتا ہے، سال گزرتے اتنا ٹائم لگے گا جتنا مہینے گزرتے ٹائم لگتا ہے، اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ فتنے آنے والا ٹائم مشکل ٹائم ہے، فتنے مختلف قسم کے ہوں گے، اور ان میں سے ایک حرج کا فتنہ ہوگا۔ اس کی تشریح خود ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ حرج سے مراد قتل ہے، قتل و غارت ہے، قتل و غارت کثرت ہوگی، اور اس وقت تک نہیں آئے گی قیامت جس وقت تک تمہارے پاس مال کی کثرت نہیں ہو جاتی۔ یہ مال کی کثرت جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کھلا مال ہوگا پھر قیامت آئے گی، یہ مال عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ جس آدمی کے پاس مال ہوگا اس کو اس بات کی فکر ہوگی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں زکوٰۃ بھی فرض ہے، اب میں یہ زکوٰۃ دوں گا کس کو؟ کیونکہ ہر ایک کے پاس تو مال ہوگا، لوگ امیر ہو جائیں گے۔ ایسا کوئی صاحب نصاب، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو صاحب نصاب نہ ہو، جو صاحب نصاب نہ ہو وہ زکوٰۃ لیتا نہیں ہے، لے سکتا نہیں ہے۔ تو مالدار آدمی کی فکر یہ ہوگی کہ میں زکوٰۃ کا مال دوں گا کس کو، اور حتیٰ کہ یہ وقت آ جائے گا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر اپنی زکوٰۃ کا مال پیش کرے گا تو وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ
تعمیرات جو ہے وہ بڑی بڑی نہیں کریں گے. اب ہر طرف تعمیرات ہی ہو رہی ہیں. پہلے گھر میں ایک ہی کوٹھا ہوتا تھا یا زیادہ سے زیادہ 2 کوٹھے ہوتے تھے. اس میں 5-7 بچے جو ہے وہی ان جنم لیتے تھے، وہی بڑے ہو جاتے تھے، اسی کے اندر وہ تقسیم کی ہوتی تھی. اب اس کی جگہ 20 مکان بن رہے تھے. تو یہ بھی قیامت کی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے مکانات بنائیں گے، پکے مکان بنا دیں گے، خوبصورت مکان بنائیں گے. اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے اور اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ کاش اس قبر میں جو آدمی ہے اس کی جگہ میں ہوتا. یہ بھی وقت ہے کہ دنیا میں زندہ پھرنے والا مردوں پہ ریس کرے گا. ہم تو زندوں پہ ریس کرتے ہیں. وہ وقت بھی آئے گا کہ ایک آدمی جو زمین پر چل رہا ہے وہ کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کاش اس قبر میں جو میت ہے اس کی جگہ میں ہوتا. اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اس کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو جتنے کافر ہیں سارے مومن ہو جائیں گے، اسلام لے آئیں گے. لیکن یہ ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے وہ ایمان بالغیب ہے. جو چیز تم نے دیکھی نہیں ہے اس پر میرے نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان لو گے تو قبول کروں گا. وہی جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو پھر تمہارا ایمان قبول کرنا مجھے مقبول نہیں ہوگا. اور یہ قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی ہے. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في ایمانها خیرا. کہ جب یہ نشانیاں قیامت کی سامنے آ جائیں گی اس وقت جو آدمی ایمان لائے گا اس کا ایمان جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگا. نہ ایمان مقبول ہوگا نہ اور کوئی نیکی جو ہے وہ مقبول ہوگی. اور فرمایا کہ قیامت کس جلدی کے ساتھ قائم ہوگی. آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آ رہی ہے. اب لمبے منصوبے بنا رہے ہوں گے. تو فرمایا کہ ایک آدمی دکان پہ جائے گا، کپڑے کی دکان پہ کپڑا مانگے گا، وہ کپڑا کھولے گا، وہ اس کے سامنے اس کو دکھا رہے گا. تو فرمایا کہ 2 آدمیوں نے سودے کے لیے کپڑا اپنے درمیان پھیلا رکھا ہوگا. نہ بھی انہوں نے سودا پورا کیا ہوگا اور نہ اس کو لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی کوئی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو کہ وارننگ ہو کے اعلان ہو کہ کم قیامت آ رہی ہے. جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کو قبرستان لے جانا ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب مر گئے ہیں، اس کا جنازہ فلاں وقت ہوگا. ایک آدمی کے مرنے کا اعلان ہوتا ہے قیامت جب تک سب نے فارغ ہو جانا ہے اس کا کوئی اعلان نہیں ہوگا، اچانک آ جائے گا. کپڑا لینے والا کپڑا لینے گیا ہے، بیچنے والا بیچتے ہے، کپڑا کھولا ہے لیکن اس کو نہ سودا کیا ہے نہ کپڑے کو لپیٹا ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی. اور فرمایا کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کو وہ لے کر کہتے ہیں اونٹنی کا دودھ دوئے گا، دودھ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، نہ اس نے اس دودھ کو خود پیا ہوگا نہ اپنے اہل ویال کو پلایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. ایک آدمی نے پہلے زمانے میں جہاں کنویں سے پانی نکالتے تھے وہاں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوضی سی بناتے تھے. اسے پانی نکال کر اس میں ڈالتے تھے، جانور پیتے تھے. اس کو وہ لیپ رہا ہوگا لمنا کہتے ہیں تاکہ یہ خشک ہو جائے تو میں جانوروں کو پانی پلاؤں.
تو وہ اس کا عہدہ بھی خوش نہیں ہوا ہوگا کہ وہ قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی نے لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے توڑ رکھا ہوگا، اس لقمے کے منہ تک پہنچنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کو قائم ہوتے ہوئے آپ کو ذرا برابر کا احساس پتہ نہیں چلے گا قیامت ہو جائے گی، اس نے اچانک قائم ہو جانا۔ یہ حدیث پاک متفقن علیہ ہے، اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ دوسرے سبق کا ٹائم نہیں ہے، ایک حدیث پاک میں اور پڑھ لیں چھوٹی۔ وعن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا اترك صغار الاعین عمر الوجوہ زلف الانوف کأن وجوہهم المجان المترکہ متفق علیہ۔ یہ بھی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہیں کرتے جن کے جوتے بالوں کے ہیں۔ بالوں کے جوتے سے مطلب ہے کہ وہ جو چمڑا ہے اس کے اوپر اس کو رنگے بغیر اس کے بال اس کے اوپر ہوں گے تو اس سے وہ جوتے بنا لیتے ہیں۔ وہ ایسے جوتے پہنتے ہیں، ان کے ساتھ تم جنگ نہیں کرو گے، اور اس وقت تک جنگ نہیں ہوگی جب تک ترکوں سے جنگ نہیں کرتے۔ یہ ترک جو ہیں یہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ سرخ ہیں، ناک چھوٹی ہے، ان کے چہرے ایسے لگتے ہیں جیسے ایسی جب وہ ڈالے ہیں جس کے اوپر چمڑا چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ترکوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوتی ہیں، ترکوں نے ہلاکو خان نے اور چنگیز خان نے مسلمانوں پر بڑی تباہیاں لائی ہیں۔ تو اس قسم کی جنگوں کا جو ہے وہ حدیث پاک میں پیشن گوئی ہے کہ ان سے پہلے جو ہے وہ قیامت قائم